جو ممنوعات احرام ہے وہ میں آپ سے پیش کرتا ہوں. اس میں پہلی یہ ہے کہ میاں بیوی کے خصوصی تعلقات اور ان سے متعلق باتوں کا ذکر یہ منع ہے احرام میں. نکاح کرنا، نکاح کروانا یا پیغام بھیجنا منع ہے احرام میں. خوشبودار چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، شکار کے بعد جانور ذبح کرنا احرام کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے. لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. کوئی گناہ نافرمانی کا کام نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جو ہے وہ مرد سلا ہوا کپڑا پہننا، سر کو کسی سے ڈھانکنا، موزے جراب پہننا یہ نہیں کر سکتے. آپ صرف 2 چادریں پہنیں گے، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز نہیں پہنیں گے. ممنوعات احرام کی مخالفت کے صورت میں دم یعنی فدیہ دیا جائے گا. اور دم کیا ہے؟ 1 بکرا ذبح کرنا. تو یہ جو ہے خاصا کاسٹلی ہے، 1000 ریال ہے. تو اس لیے بڑی آپ احتیاط کریں. اور جو بھی ممنوعات احرام ان کو 2-3 دفعہ پڑھ لیں اور دوسری کتابوں میں بھی ڈیٹیل میں دیکھ لیں، تو آپ کے حج میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ آپ کا جو احرام جو ہے اس میں نقصان ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ دم دینا پڑے. اب بھول چوک یا مجبوری کی صورت میں نہ گناہ ہے نہ فدیہ. یہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ بھول چوک کی شکل میں یا مجبوری کی صورت میں جیسے کئی چیزیں آئی ہیں، سر کے ڈھانپنا ہے، ایسی چیزیں، تو وہ اس میں نہ گناہ ہے نہ فدیہ. آتے ہیں ہم طواف کی طرف کہ طواف جو ہے نا اس میں حج کے قدوم میں شروع ہوتا ہے. حج طواف سے شروع ہوتا ہے. یہ بھی آپ کے علم میں ہے، اس لیے بہت زیادہ ٹائم اس پہ بھی نہیں لوں گا. جب بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے. آپ جب شروع کریں گے حج، جب نیت کریں گے، تلبیہ شروع ہو جائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ پڑھتے رہیں گے، یہ ترانہ ہے حج کا. لیکن جب آپ عرفات سے واپس آئیں گے مزدلفہ سے جب مینا میں جب آپ جمرات کرنے جائیں گے، کنکری مارنے جائیں گے، تو یہ اب جب بند کر دیں گے. اس وقت آپ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک نہیں کہیں گے. اور اس کے بعد ایسے ہی جب آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو بیت اللہ میں تلبیہ اپنا بند کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ وہاں پہ طواف شروع کر دیتے ہیں. اور طواف میں جو ہے وہ استسلام کرتے ہیں، جو چومتے ہیں حجر اسود کو، یا دور سے جو ہے وہ ایسے کر لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے جو ہے وہ طواف کو شروع کر لیتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ اپنا دایاں کندھا جو ہے اس کو جو ہے وہ رمل کرنا ہے، اور استباء کہتے ہیں اس کو خالی رکھنا ہے. اور اس میں جو ہے چادر کا چندہ، یہ جو سامنے پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں بالکل ایک پرفیکٹ قسم کی جو ہے وہ ہے، کس طریقے سے کندھے کو نیچے رکھنا ہے اور چادر کو جو بازو کے نیچے سے نکال کے اس کو جو ہے وہ اس کو استباء کہتے ہیں. اور پہلے 3 چکر ہیں جس میں پہلوانوں کی طرح جو ہے موو کرنا ہے، اس کو رمل کہتے ہیں. تو یہ 7 چکر آپ پورے کریں گے. سٹارٹنگ پوائنٹ حجر اسود ہے اور اس کو جو ہے وہ انڈیکیشن اس کی لگی ہوئی ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے اس میں پہنچ گئے ہیں. اور رکنا نہیں ہے وہاں پہ. جب رکتے ہیں تو پیچھے سے جو ہے نا وہ دوسرے لوگ رکنا شروع کرتے ہیں. آپ موو کرتے ہوئے آپ نیت کریں گے اور موو کرتے ہوئے آگے چلے جائیں گے. اور جب مکمل کر لیں گے طواف تو 2 نفل واجب طواف جو ہیں وہ آپ حرم میں پڑھیں گے. تو اس سے آپ کا جو طواف مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اگر صحیح کرنی ہے تو آپ صحیح کریں گے. اگر آپ حج کی صحیح کرنی ہے تو حج کی صحیح کی طرف جائیں گے. صحیح جو ہے اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کئی دفعہ جو بائی مسٹیک جو ہے کہ طواف میں وہ پورا ایک چکر لگاتے ہیں اس طریقے سے صفا سے مروہ تک اور مروہ سے تک ایک چکر کو 1 کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ غلط ہے. جو 1 چکر ہے وہ صرف صفا سے مروہ 1 چکر ہے اور پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر ہے. یعنی کہ ان کی جو ایفرٹ ڈبل ہو جاتی ہے اور ٹائم اس میں رش بھی زیادہ ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ وہاں پہ فلور بنے ہوئے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ بیسمنٹ میں یا ٹاپ فلور پہ چلے جائیں، وہاں پہ رش کم ہوتا ہے، آسانی سے جو ہے وہ آپ موو کر سکتے ہیں. لیکن نوٹ کر لیں کہ یہ جو صفا سے صفا تک 2 چکر بنیں گے. صفا سے صفا تک 1 چکر نہیں بنے گا. صفا سے مروہ تک 1 چکر ہے اور پھر مروہ سے صفا تک 1 چکر ہے. اس طریقے سے آپ اپنے 7 چکر جو ہیں وہ مکمل کریں گے. صفا سے شروع ہوں گے اور آپ کے چکر مکمل ہوں گے مروہ پہ. تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور 7 چکر اس طریقے سے بنیں گے. تو یہ تھوڑی سی پکچر ہے صحیح کی، لیکن انشاءاللہ آپ کو اتنا رش نہیں ملے گا اس حج میں. اللہ نے چاہا تو آسانی رہے گی آپ کے لیے. ایک تو جب لمیٹڈ لوگ ہیں، 60,000 کے قریب لوگ حج کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ کنسٹرکشن بہت ہوئی ہے اور بہت جگہ ہے، بڑے آسانی کے ساتھ انشاءاللہ کر لیں گے. جب عمرہ مکمل کرتے ہیں تو بال آپ کٹواتے ہیں، مڑواتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا آپ احرام سے باہر نکل آتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حج قران کرنے والا حاجی بال نہیں کٹوائے گا، کیونکہ حج قران کرنے والا حاجی جو ہے اس نے جو نیت کی ہے وہ حج کی ہے، حج پلس عمرے کی ہے. اس کی جو نیت ہے وہ صرف عمرہ کرنے نہیں آیا، حج پلس عمرے کی نیت ہے، اس لیے وہ بال نہیں کٹوائے گا. اس کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ وہ احرام نہیں اتارتا، ایک ہی احرام پہنتا ہے، اسی میں اس نے عمرہ کرنا ہے، اس نے حج کرنا ہے، تو اس کا احرام نہیں کھلے گا وہ لیکن جو دوسرے دونوں ہیں، جو افراد ہے اور جو تمتع ہے، وہ والے جو ہیں میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں جہاں بتاؤں گا، وہ اپنا احرام کھولیں گے.
احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لیں. اگر آپ حج کران نہیں کر کے الحمدللہ عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا